وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پہلا خطاب انسانیت کے ساتھ، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی غلامی اختیار کر لو۔ الذی خلقکم، اس کا حق ہے تم پر کہ تم اس کی غلامی اختیار کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ، تم اس کے بندے بن جاؤ گے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آرام کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس میں سے وہ پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کا سامان ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ سب تمہارے لیے کرنے والا کون ہے؟ تمہیں رزق مہیا کرنے کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو کام میں لگا دیا۔ یہ سورج جو چمکتا ہے، یہ جو حرارت مہیا کرتا ہے، تمہارے لیے کر رہا ہے۔ یہ جو بادلوں سے پانی برس رہا ہے، تمہیں رزق دینے کے لیے اللہ برسا رہا ہے۔ کائنات کا کتنا بڑا حصہ ہے جس کو اللہ نے تمہاری خدمت پہ معمور کر دیا ہے۔ تم اللہ کا احسان مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ ان احسانات کو، ان نعمتوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، پہلا چیلنج آ گیا ہے جی قرآن مجید کے حوالے سے۔ اگر تمہیں کوئی شک ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تمہیں شک ہے اس میں، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسا کرو اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ شک تمہیں قرآن میں ہے، پورے میں۔ ہم پورا قرآن ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ کتنی کوششیں کی ہیں مشرکین مکہ نے اس قرآن مجید کی کوئی مثل لانے کے لیے، کوئی مثال لانے کے لیے۔ ابو جہل نے تو باقاعدہ انعام کا اعلان کر دیا تھا، اور بڑی عقل مندی کے ساتھ اس نے سوچا قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے کہا اچھا یہ اس کا جو جواب لکھ لائے گا نا، ایک جملہ بھی اس میں آگے ایکسٹینڈ کر دے تو میں اسے انعامات سے نوازوں گا۔ سورہ کوثر لکھ کر ابو جہل کی جانب سے بیت اللہ کے اندر لٹکا دی گئی، ہینگ کر دی گئی۔ اس کا جواب لکھو۔ بڑے بڑے شعراء آ رہے ہیں، بڑے بڑے ادیب آ رہے ہیں، اور مایوس ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ ایک دن ابو جہل اپنے گھر میں موجود تھا، کسی نے آ کر خبر دی وہ تمہارے لکھے ہوئے پرچے پر نا کوئی آگے ایک جملہ لکھ گیا ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میں انعام و اکرام سے نوازوں گا اسے، میں اسے سونے سے تول دوں گا۔ اس نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے چیلنج کا جواب دے سکوں۔ بیت اللہ میں پہنچا، لکھنے والا شاعر لکھ گیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ بشر تو تب جواب دے جب بشر کا کلام ہو، مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ خالق کے کلام کا جواب دے سکے۔ تو فرمایا ایک صورت اس کی طرح کی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے تمہارے اللہ کے سوا مددگار ہیں سب کو بلا لو، ایک جوائنٹ وینچر کرو، سب اکٹھے ہو جائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ایک صورت اس جیسے مل کر بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ اور قرآن مجید نے بارہا اس اسلوب کو اختیار کیا ہے۔
بعض علماء کا کہنا تو یہ ہے کہ پتھروں کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ انہی پتھروں کے بت بنا کر تم انہیں خدا سمجھتے ہو تو ہم تمہیں بھی اس آگ میں جلائیں گے اور وہ جنہیں تم نام نہاد خدا سمجھتے ہو انہیں بھی اس آگ میں ڈال دیں گے. یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن ذرا اسے تھوڑا سا انذار آخرت کے حوالے سے لینا تو بڑی حیرانی ہوتی ہے اور بڑی کپکپی طاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آگ کیسی ہوگی جس کا ایندھن پتھر ہو، جس کا ایندھن پتھر ہو. وہ آگ جو پتھروں کو بھی ایندھن بنا لے گی، وہ میرے آپ کے گوشت پوست کے جسموں پر کیا اثر کرے گی، بس اس سے خوف کھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجیے انہیں جو ایمان لائے. وعمل الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. ان لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب بھی انہیں ان باغات میں، ان جنتوں میں پھلوں والا رزق عطا کیا جائے گا. قالوا، وہ کہیں گے هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یہ پھل تو ہمیں ویسے ہی لگتے ہیں جیسے دنیا میں ملا کرتے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس وہ ملتا جلتا رزق لایا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو دیکھ کر گمان ہوگا یہ وہی پھل ہے جو میں دنیا میں کھایا کرتا تھا، جنت میں بھی مجھے عطا کر دیا گیا ہے. لیکن جب اسے ٹیسٹ کرے گا نا تو اس کا ذائقہ دنیا کے پھل جیسا نہیں ہوگا، کہیں خوبصورت، کہیں ذائقے دار. اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً، بے شک اللہ شرم نہیں کرتا کہ اللہ کسی مچھر کی مثال بیان کر دے. بہت چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے اس سے کہ اللہ ایک مچھر کی مثال تمہارے سامنے بیان کرے. فما فوقها، اور پھر جو اس کے اوپر موجود ہے. زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن کبھی آپ کو موقع ملے تو ذرا یہ کسی ماسکیٹو کا سٹرکچر گوگل پہ تلاش کریں. ایک بڑی باریک سی جھلی ہے جو اللہ نے اس مچھر کے اوپر بنا دی ہے، جو اس کو ہوا کے پریشر سے محفوظ رکھتی ہے. فرمایا کہ ہم تو اس چھوٹی سی شے جو جسے تم اپنی انسانی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے نا، ہم اس کی مثال دینے سے بھی شرم نہیں کرتے، وہ بھی ہماری پیدا کردہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ کو اس مثال کی کیا ضرورت پڑی تھی. معاذ اللہ، اللہ چاہتے کیا ہے اس مثال سے، یہ کیا حقیر سی شے کی مثال اللہ نے دے دی. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے. اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں. گمراہی کا تصور کیا ہوگا؟ جو اس قرآن مجید کو ہدایت کی غرض سے پڑھے گا، ہدایت کی طلب سے پڑھے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے. اور جس کی کوئی دنیاوی غرض ہوگی، جس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں لوگوں کی تعریفیں سمیٹوں قرآن پڑھ کے، لوگوں کے سامنے اچھا بن جاؤں، کوئی ایوارڈ حاصل کر لوں، کچھ اخباروں میں میری تصویریں آ جائیں، لوگ میری تعریف کرنے لگے، میں اس قرآن کے ذریعے سے اپنا رزق کمانا شروع ہو جاؤں، سب کچھ حاصل ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی. تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت اپنی نیت کو خالص کر لینا کہ اس قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا فہم کس لیے ہو؟ ہدایت کے لیے. میں اپنی زندگی میں وہ راستہ تلاش کر سکوں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے. وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو. آپ کو کتنے فتنے ملیں گے جو اس امت کے اندر سے اٹھے اور سب قرآن پڑھنے والے تھے لیکن فتنہ بن گئے. کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے امت کو کسی اور یعنی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. یہ سب تھے تو بہرحال قرآن پڑھنے والے. معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھا تھا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں.
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے، یہ انہیں توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرما دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو زمین میں موجود ہے۔ ثم استوى الی السماء، اور پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ فسواہن سبع سماوات، اور پھر آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا 7 آسمانوں کی شکل میں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔